بسم اللہ الرحمن الرحیم در بیان آثار ابلہا در میں بیان میں بیان آثار اثر کی جمع ہے، نشانی کو کہا جاتا ہے، اور آثار کا معنی ہے نشانیاں، ابلہا بے وقوفوں کی۔ در بیان آثار ابلہا بے وقوفوں کی نشانیوں کے بیان میں، بے وقوفوں کے اندر کون کون سی نشانیاں پائی جاتی ہیں؟ اگر ان میں سے کوئی بھی نشانی آپ کسی میں دیکھیں تو سمجھ جانا یہ بندہ کون ہے، بے وقوف ہے۔ چار چیز آمد نشان ابلہی، بات و گویم تا بیابی آگہی۔ چار چیز آمد، چار چیزیں آئی ہیں، چار چیزیں آئی ہیں نشان ابلہی بے وقوفی کی نشانی، چار چیزیں بے وقوفی کی نشانی ہیں۔ بات و گویم تا بیابی آگہی، بات و گویم کا معنی ہے میں تمہیں بیان کرتا ہوں، تا بیابی آگہی تاکہ تم اطلاع پاؤ، آگاہی پاؤ، تاکہ تمہیں خبر ہو، تاکہ تمہیں کیا ہو، خبر ہو۔ عیب خود را بد کا معنی ہے اپنے برے عیب کو، نہ بیند نہیں دیکھتا، در جہاں معنی دنیا میں، باشد معنی ہوتا ہے، اندر جستنے معنی تلاش کرنے میں، تلاش۔ عیب کساں دوسروں کے عیب، کساں کا معنی کیا ہے جی، دوسروں کے عیب۔ عیب خود را بد نہ بیند در جہاں، اپنے برے عیب کو نہیں دیکھتا دنیا میں۔ بے وقوف جو ہوتا ہے وہ اپنے برے عیب کو دنیا میں نہیں دیکھتا، یعنی اس کی طرف وہ توجہ نہیں لے جاتا۔ لوگ کہیں بھی صحیح نا کہ بھائی یہ تیرا عمل جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے، وہ اس کی طرف نہیں آتا، یعنی اپنے عیبوں کو وہ نہیں دیکھتا۔ باشد اندر جست نے عیب کساں، اور دوسروں کے عیب تلاش کرنے میں وہ لگا رہتا ہے، دوسروں کے عیب جو ہے وہ ڈھونڈنے میں مصروف رہتا ہے، لگا رہتا ہے، دوسروں کے عیب وہ تلاش کرتا رہتا ہے۔ تخم بخل اندر دلے خود کاشتن، آنگہ امید سخاوت داشتن۔ تخم بخل، بخیلی کا بیج، اندر دل خود، اپنے دل کے اندر، اپنے کاشتن میں نہ بونا، آنگے میں نہ اس وقت، امید سخاوت، سخاوت کی امید داشتن میں نہ رکھنا۔ تخم بخل اندر دل خود کاشتن، اپنے دل کے اندر بخیلی کا بیج بونا، آنگے امید سخاوت داشتن، اس وقت سخاوت کی امید رکھنا، سخاوت کی امید رکھنا۔ ہر کے خلق از خلق او خوشنود نیست، ہیچ قدرش بر در معبود نیست۔ ہر کے خلق، ہر جو خلق میں نہ مخلوق، از میں نہ سے، خلق میں نہ اخلاق، او میں نہ اس کا، خوشنود میں نہ خوش، نیست میں نہ نہیں ہے۔ ہیچ کس، ہیچ قدرش، اس کی کوئی قدر، بر در معبود، اللہ تعالیٰ کے دروازے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، نیست میں نہ نہیں ہے۔ ہر کے خلق از خلق او خوشنود نیست، ہر جس کا اخلاق سے، جس کے اخلاق سے، ہر جس کے اخلاق سے مخلوق خوش نہیں ہے، مخلوق ہیچ قدرش بر در معبود نیست، اس کی اللہ کی بارگاہ میں کوئی قدر و منزلت نہیں ہے۔ ہر کے اورا پیشہ بد خوئی بود، کار او پیوستہ بد روئی بود۔ ہر جس کا پیشہ بد مزاجی ہوتا ہے، جس کا پیشہ بد مزاجی ہوتا ہے، بد خوئی کا معنی ہے بد مزاجی، ہر جس کا پیشہ بد مزاجی ہوتا ہے، کار او پیوستہ بد روئی بود، کار او میں نہ اس کا کام، پیوستہ میں نہ وابستہ، اور پیوستہ میں نہ ہمیشہ بھی ہوتا ہے، بد روئی میں نہ خرابی، بود میں نہ ہوتا ہے۔ کار او پیوستہ بد روئی بود، اس کا کام جو ہے وہ خرابی سے وابستہ ہوتا ہے، بد روئی اور خرابی سے وابستہ ہوتا ہے۔ خوئے بد در تن بلائے جاں بود، مردم بد خو نہ از انسان بود۔ خوئے بد، خوئے بد کہتے ہیں بری عادت کو، خوئے بد کسے کہتے ہیں؟ خوئے بد بری عادت، در میں میں، تن میں نہ جسم، بلائے جاں روح کا وبال، جان کا وبال، بود میں نہ ہوتی ہے، مردم میں نہ شخص انسان، بد خو میں نہ جو برائی بری عادت والا ہو، بد خو میں نہ بری عادت والا، نہ میں نہ، نہ از میں نہ سے، انسان میں نہ انسان،
بود منع ہوتا ہے، یعنی انسانوں میں وہ شمار نہیں ہوتا۔ خوئے بد در تن بلائے جاں بود، جو بندہ بری عادت والا ہوتا ہے، خوئے بد بری عادت جو ہے، در تن جسم میں، بری عادت جسم میں روح کا وبال ہوتی ہے، روح کا مرد میں بد خو نہ از انسان بود، بری عادت والا جو انسان ہے، مرد ہے، بری عادت والا شخص جو ہے اس کو انسانوں میں شمار نہیں کرتے، شمار نہیں کرتے۔ بخل شاخ از درخت دوزک است و آ بخیلک از سگان مسلک است، بخل شاخ، بخل میں نا بخیلی، بخل شاخ میں نا ٹہنی، از میں نا سے، درخت میں نا درخت، درخت دوزخ، دوزخ کے درخت سے، درخت دوزخ کا کیا معنی جی؟ جی، وَآ بخیلک، اور ذلیل بخیل، بخیلک کا معنی کیا؟ ذلیل بخیل، از میں نے سے، سگان میں نا کتوں، مسلک میں نا جو بچڑی کا کتا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ بچڑی کا جو کتا ہوتا ہے نا، ذرا غور کریں، بچڑی کا جو کتا ہوتا ہے وہ نہ خود کھاتا ہے نہ کھانے دیتا ہے، وہ کسائی کے پاس موجود ہوتا ہے اور گوشت کو دیکھتا رہتا ہے، کھاتا نہیں۔ تو اس کا معنی ہے، مسلک کا معنی بچڑ کھانا، اور بچڑ کھانے کا کتا ہر وقت گوشت کو کیا کرتا ہے؟ دیکھتا ہے لیکن کھا نہیں سکتا۔ بخیل جو ہوتا ہے اس کے پاس مال تو ہوتا ہے، وہ اس کو دیکھتا رہتا ہے لیکن اس کو کھا نہیں سکتا، اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ تو یہی مثال جو ہے دی گئی کہ وَآ بخیلک، ذرا ترجمہ سمجھے، بخل شاخ از درخت دوزخ است، بخل جو ہے، بخیلی جو ہے، یہ دوزخ کے درخت کی شاخ ہے، دوزخ کے شاخ ہے۔ وَآ بخیلک از سگان مسلک است، اور ذلیل بخیل جو ہے وہ بچڑ کھانے کے کتوں میں سے ہے، بچڑ کھانے کے۔ روح جنت را کجا بیند بخیل، پشائے افتادہ زیر پائے پیل، روح جنت، جنت کا چہرہ، را میں نہ کا کی کے کو، کجا میں نہ کب دیکھے گا، کجا بیند میں نہ کب دیکھے گا، بخیل میں نہ بخیل، پشا میں نہیں مچھر، پشا کسے کہتے ہیں؟ افتادہ میں نہیں جو پڑا ہو، گرا ہوا ہو، زیر پائے پاؤں کے نیچے، پیل میں نہ ہاتھی کے۔ روح جنت را کجا بیند بخیل، جنت کا چہرہ، جنت کے چہرے کو کب بخیل دیکھے گا، کب؟ پشائے افتادہ زیر پائے پیل، مچھر جو ہے وہ ہاتھی کے پاؤں کے نیچے پڑا ہوا ہے۔ اب سمجھنا اس بات کو، اس شعر کا مفہوم ذرا سمجھ لیں کہ جس طرح مچھر جو ہے وہ ہاتھی کے پاؤں کے نیچے آ جائے تو نکل نہیں سکتا، نکل ہے، اسی طرح بخیل کے ہاتھ میں آیا ہوا مال جو ہے وہ نکل ہے، کبھی بھی اس سے فائدہ وہ بخیل نہیں اٹھا سکتا۔ باش از بخل بخیلاں برکراں، تا نہ باشی از شمار ابلہاں، باش میں نہ ہو، از میں نہ سے، بخل میں نہ بخل، بخیلاں بخیل کی جمع ہے، برکراں میں نہ کنارہ کش، تا نباشی میں نہ تاکہ تو نہ ہو، از میں نہ سے، شمار میں نہ گنتی شمار، ابلہاں میں نہ بے وقوفوں میں سے۔ ترجمہ سمجھے، باش از بخل بخیلاں برکراں، بخیلوں کے بخل سے کنارہ کش ہو، تو بخیلوں کے بخل سے کیا ہو؟ تا نباشی از شمار ابلہاں، تاکہ تو بخیلوں میں سے شمار نہ ہو، بخیلوں میں سے شمار۔ عزیز طلباء، آپ نے پند نامہ کا 25واں سبق پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو علم نافع عطا فرمائے۔